فاروق حیدر خان صاحب نے فرمایا کہ وی نیڈ کہ ہمیں یہ رائٹ ملے, ہمیں یہ پاور ملے کہ ہم کشمیری, مظلوم کشمیری اپنا کیس دنیا میں خود جا کے پریزنٹ کریں, پلیڈ کریں, ہماری بات دنیا سننے کی. وٹ ڈو یو سے, آپ کا انٹلیکچوئل اس پہ کمنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں آئی تھنک کسی کو رکاوٹ نہیں ہے, سب کے پاس پاسپورٹس ہیں, چاہے وہ کشمیری ہو یا نہ ہو, کوئی بھی دنیا کا بندہ, چاہے افریقہ میں ہو, سری لنکا میں ہو, کہیں بھی ہو, انڈونیشیا, اینی ہیومن بینگ ہو سپورٹس دا کاز مسٹ گو اینڈ دے ہیو دا ریسورسز کہ وہ جائیں اور دنیا کے ایوانوں میں شور مچائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہو تو تبھی آپ اپنی کاز کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ ویسے بھی کوئی اسٹوڈنٹ, جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس یا یوتھ یا جو پبلک ہے جو اس وقت سن رہی ہے, جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہے, وہ بھی اپنا جو کنسرنز ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز تک اور دنیا کے ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں ان اے مور سویلائزڈ مینر. تو کام یہ ہے کہ محنت کرنی ہے. پیلسٹینین جو کاز ہے ان کا آبزرور اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشنز میں. کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس پہ کام کرنا ہے, ہم سب لوگوں نے محنت کرنی ہے کہ آواز ہماری دنیا تک پہنچے. جو اس وقت جو پولیٹیکل ایجیٹیشن یا جو اسٹرگل ہماری چل رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, اٹ ہیز کراسڈ آل لمٹس. مطلب وہ امپاسبل صورتحال میں اپنی جو تحریک جو ہے اس کو بڑے منظم طریقے سے چلا رہے ہیں, لاشوں اور بندوقوں اور پیلٹس کے درمیان رہ کے. مگر سوال یہ ہے کہ ان کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی سٹیمپ نہیں چاہیے یا کوئی پرمیشن نہیں چاہیے, کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. میں کہہ سکتی ہوں, جنید صاحب کہہ سکتے ہیں, اور بھی جتنے لوگ ہیں, وہ تمام لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو کی اہلیہ کو دیکھ رہے ہیں, اہلیہ محترمہ کو, وہ تمام ڈائسپورا جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, مجھے ہزاروں کے حساب سے آپ کے حوالے سے باتیں آتی ہیں, سوال آتے ہیں. میں آپ سے وقت کی گزارش کرتا ہوں, مہربانی آپ وقت دیتی ہیں. ان تمام لوگوں سے, یوتھ کو آپ پیغام دیجئے 1 2 3 واٹ سٹیپس. جیسے کہ صدر مسعود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آرٹیکلز کی ضرورت ہے انگلش لینگویج میں, مختلف لینگویجز میں, کیونکہ جب نیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو انڈین ورژن پہلے آتا ہے ہمارا, بعد میں آتا ہے ہم مظلوم ہیں. کیا آپ ان کو میسج دیں گی مشال ملک صاحب؟ دیکھیں فیس بک اینڈ ٹویٹر از ویری امپورٹنٹ سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں, مگر اس کے اوپر بھی بہت دفعہ بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. جب برہان کی تصویر لگائی جائے تو وہ پیجز ہی بلاک کرا دیے جاتے ہیں. میرا اپنا ایک پیج بلاک ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, مگر ضروری یہ ہے, پاکستان کی بھی گورنمنٹ, یہاں پہ بھی گوگل کی ٹیم آئی ہوئی تھی غالباً کچھ عرصہ پہلے, تو میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی یہ اپیل کروں گی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کہ ان کو انگیج کیا جائے, جو ان کے یہاں پہ ساؤتھ ایشیا کو جو ہیڈ کریں ٹویٹر اور فیس بک اور سوشل میڈیا کی. کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں پہ ایک بین لگ جاتا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کے اوپر, یا ان کی آواز کو سینسر کر دیا جاتا ہے, یا ان فوٹوگرافس کو شیئر نہیں کرنے دیا جاتا ہے, بیکاز وی آر ناٹ ٹیررسٹ. ایک نیشن ہے جس کے اوپر ایک آکوپیشن آئی ہوئی ہے, دنیا کی سب سے بڑی آکوپیشن. اور جو میں نے پہلے جو آپ نے کہا تھا پوائنٹ, 2-4 پوائنٹس ہی ہیں کیونکہ پھر شارٹ پوائنٹس میں دوں گی, کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیلسٹائن کو آبزرور اسٹیٹس دیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز نے. انہوں نے اپنا کیس انٹرنیشنلی, جو اصل بات ہے کہ اس کو بہت اگریسولی کنسسٹنٹلی اس کو ایڈریس کیا ہے دنیا کے ساری ورلڈ باڈیز کے اندر, تھنک ٹینکس کے اندر مسلسل انہوں نے ایک جد و جہد کی ہے. ہمیں ان سے بھی تھوڑا سا لرن کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو کیس ہے کشمیریوں کا ان سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ ہم اپنی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ گولہ باری ہو رہی ہے ان سے تو ان کی زمین چھین لی گئی ہے. ہم لوگ اپنی زمین پر ہیں, ہم روز انڈین آرمی کا نہتے مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو اپنی جو جس طریقے سے ہمارے سامنے ڈیموگرافی کے چینجز جو لا رہا ہے ہندوستان, تو یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ اس وقت جو ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ یہی ہے کہ ہم آکوپیشن ہونے کے باوجود وہاں پہ اپنی اسٹرگل چلا رہے ہیں. تو اس کو پروجیکٹ کیا جائے. یہ ایک پرامن تحریک ہے, میجورٹی لوگ نہتے ہیں, پتھر بھی بہت کم کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, اور عورتیں بچے سب لوگ اس کے اندر ہیں, بزرگ. یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, اور دس از واٹ unnerves India the most, کہ ہم کچھ بھی ان کے ساتھ کر لیں مگر ان کی جو سینٹیمنٹ ہے آزادی کا, حق خود ارادیت کا, یہ جذبہ it keeps getting larger than life. یہ one short message for the international community who understand the English language, please. My message to the international world, especially to the United Nations, is that for God's sake,
first there were condemnations, and then they were reporting on the gross human rights violation, but now finally we need some action. We need proper sanctions on India to stop all this bloodshed, this genocide, this massacre on our people. We are dispossessed, unarmed, defenseless people, and we are being attacked with pellets. We are being maimed, we are being raped, we are being crippled every day. And even today, this was one of the most alarming and dangerous protests ever, when an entire nation walked out of their homes in mourning, and they were coffin clad, and they were marching towards the headquarters of the biggest occupation in the world in Badami Bagh, Srinagar, and how they were sprayed with pellets and phosphorus and tear gas shells and firing, and it was halted. The march, the leadership was arrested, including my husband. He was thrashed, and Yasin Malik was thrashed, and he was leading the protest, and he was arrested and taken to the jails, and so was Mr. Mirwais Umar Farooq. So this is the situation on ground. There's absolutely no political space for peaceful processions, and we are advocating and fighting and protesting for our legitimate right, which is legal, which is recognized by the world and the United Nations.